سیکورٹی فورسز کی اب تک کی سب سے بڑی کامیاب کارروائی، پاک افغان سرحد سے افغان خارجیوں کی درندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ ISPR کے مطابق 54 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ خارجیوں نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے درندازی کی کوشش کی۔ مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 2 پولیس مقابلوں میں 3 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ تیموریہ کے علاقے میں شہریوں سے لوٹ مار کے بعد فرار ہونے والے 2 ملزمان مارے گئے۔ نیو اے میں جناح روڈ پردہ پارک کے قریب 2 ملزمان شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اہلکاروں سے مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ پہلگام حملے کے پیچھے چھپا بھارت کا دہشت گرد چہرہ بے نقاب، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے مزید 5 کشمیریوں کے گھر تباہ کر دیے۔ ذرائع کے مطابق کشمیریوں کے مکانات کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ تباہ کیے گئے مکانات عام کشمیری لوگوں کے تھے۔ دھماکوں سے درجنوں قریبی مکانات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ گزشتہ 3 دن میں 7 کشمیریوں کے آبائی گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں پر نواز شریف کو بریفنگ دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل روشن ہے، ہم جاگ رہے ہیں۔ بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پہلگام واقعہ پری پلان ڈرامہ ہے۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، پاکستان کی نامور شخصیات نے بھی سوالات اٹھا دیے۔ معروف فلم اور ٹی وی اسٹار جاوید شیخ کہتے ہیں حملے کے آدھے گھنٹے میں FIR میں پاکستان کا نام شامل ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ بھارت نے اگر حملہ کیا تو ہماری فوج مکمل تیار ہے، ہم کڑا جواب دیں گے۔ اداکارہ لیلا زبیری کا کہنا تھا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہم بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ سابق قومی کرکٹر معین خان بولے مسلح افواج کسی بھی حملے کا جواب دینے کی مکمل پوزیشن میں ہیں۔ گلوکار فاخر نے کہا پاکستانی قوم خود مختار ہے اور ہم اپنی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انڈیا پاکستان کا مطلب کیا؟ بھارت کی آبی جارحیت اور ناپاک عزائم کے خلاف مظاہرے۔ کراچی کے عوام سڑکوں کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی۔ پاک مسلم الائنس کے زیر اہتمام پریس کلب پر دفاع مادر وطن ریلی میں بڑی تعداد میں عوام شریک۔ شرکا کی بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی، خواتین، بچوں اور بزرگوں کا جذبہ بھی دیدنی۔ سیاسی جماعتوں اور وکلا سے احتجاج ختم کرنے کا مطالبہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں متنازع کینالز کا مسئلہ بلاول بھٹو کی قیادت میں حل ہو چکا ہے۔ 2 مئی کو CCI اجلاس کے بعد یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور وکلا برادری سے گزارش ہے سڑکیں کھول دیں، گڈز ٹرانسپورٹ کی روانی کو یقینی بنایا جائے، دھرنے ختم کیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں ملین مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ کہا مسلم حکمران امریکہ سے ڈرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ فلسطینی قبلہ اول کا تحفظ کر رہے ہیں۔ مسلم دنیا کی فوجی حکومتی طاقت مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، ان کی اقتدار کی میوزیکل چیئر امریکہ کی مرہون منت ہوتی ہے۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، سورج قہر ڈھانے لگا۔ کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری، شدت 40 ڈگری تک محسوس کی جانے لگی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی سورج کے مزاج گرم، دادو میں پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ حیدرآباد اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ میرپور خاص، سکھر، سانگھڑ میں 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت میں مزید اضافے کی پیش گوئی۔ شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے کا مشورہ۔ HBL PSL سیزن 10 کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے جاری۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رن سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنائے تھے۔ مارک چیپمین نے 33، سعود شکیل اور کسال مینڈس نے 32 رنز اسکور کیے۔ فن ایلن 31، رائلی روسو 27 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی کی ٹیم 114 رن بنا سکی. حسین طلب 33 رنز بنا کر نمایاں رہے. اور کھیل کے میدان سے اچھی خبر. ساؤتھ ایشین ریجنل یوتھ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ پاکستان فائنل میں پہنچ گیا. انڈر 15 کے سیمی فائنل میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی.